السلام علیکم جی، شہزاد نواز آپ سے مخاطب ہوں اس وقت۔ کافی زیادہ جو ہے وہ خبریں چل رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، اور پنجاب میں جو سیلابی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی، کہ مریم نواز صاحبہ کو ان کے لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ سیلابی صورتحال والی جگہ پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جاپان کے دورے کے بعد جو ہے وہ ڈائریکٹ ہی مری چلی گئی، اور جاپان کا دورہ بھی جو ہے وہ ان کا کچھ اچھا نہیں رہا۔ اس پہ کافی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی، سہیلیوں کی بھی، سہیلیوں کو بھی اور دوستوں کو بھی ساتھ لے کر گئی ہیں، اور جو ان کے ساتھ وفد تھا عظمیٰ بخاری کی اور باقیوں کی صورت میں، تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق بھائی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ یہ بتائیے گا بالکل کہ مریم نواز صاحبہ کے جو دورہ جاپان رہا، کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ایک کامیاب دورہ تھا، یا پھر یہ ایک جس طریقے سے باتیں چل رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹیوں کی جو سہیلیاں تھیں ان کو بھی ساتھ لے کر گئی، اور بالکل اس پہ تو آئیں گے۔ اگر یہ دورہ کامیاب ہوتا نا، تو آج آپ نے جب کیپٹن صفدر صاحب سے، میں بتا دوں آپ کو کہ شہزاد بھائی نے سوال کیا آج کیپٹن صفدر صاحب سے، اور انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور سوال نہیں کرنے دیا۔ اگر یہ کامیاب دورہ ہوتا نا تو کیپٹن صفدر صاحب اتنے برہم نہ ہوتے اور آپ کو سوال کرنے دیتے اور جواب دیتے۔ دیکھیں، یہ دورہ شریف خاندان کے نا گلے پڑ گیا ہے، اور اس سے جو ان کو لانے والے ہیں ان کو بھی بہت ٹف ٹائم مل رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو آپ نے ملک پہ مسلط کر دیا ہے کہ ایک ماہ پہلے سے پتا تھا، آج سے میرے خیال ہے کوئی ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے جو ہے وہ انہوں نے اون عباس بپی صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ سیلاب آ رہا ہے، تباہی آ رہی ہے، بربادی آ رہی ہے، کوئی خدا کو خوف کریں، چیزیں دیکھ لیں۔ مریم نواز صاحبہ پنجاب کے جو چیف سیکرٹری ہیں ان کو انصار، اور آپ کو پتہ ہے ڈان میں ایک سٹوری لگی تھی جب یہ آگے پیچھے مریم نواز صاحبہ کی مطلب پتہ نہیں انہوں نے بیگ اٹھایا ہوا تھا یا پتہ نہیں گاڑی کا گیٹ کھولا تھا، کوئی اس طرح کی کچھ چیز ہوئی تھی، تو بہت ایک سٹوری لگی تھی کہ بیوروکریسی کے اندر بڑی اس میں امبیرسمنٹ ہے، اور بیوروکریسی کہہ رہی ہے کہ کیا کر رہا ہے ہمارا چیف سیکرٹری۔ تو اب چیف سیکرٹری کو لے کے ادھر چلی گئی۔ اب مجھے بتائیں کہ سب کو پتا تھا کہ سیلاب آ رہا ہے، آپ کی کوئی تیاری نہیں تھی، آپ کا کوئی فوکس نہیں تھا۔ جتنے فوکس اس نظام کا 9 مئی کے لوگوں کی گرفتاری پہ رہا ہے، اس کا 1% بھی کلائمیٹ چینج پہ رہا ہوتا تو آج ملک کے اندر یہ تباہی نہ ہوتی۔ مجھے بتائیں، 9 مئی میں 50,000 بندہ گرفتار ہو جاتا ہے، لیکن دریا کے راستوں کے اوپر، نالوں کے اوپر، پانی کے قدرتی راستوں کے اوپر بنائی گئی ہاؤس سوسائٹی کا ایک مالک گرفتار نہیں ہوا، ایک مالک گرفتار نہیں ہوا۔ جو اللیگل کنسٹرکشن کروانے کی اجازت دینے والے بیوروکریٹس ہیں، ایک بیوروکریٹ گرفتار نہیں ہوا۔ اس سسٹم کا کوئی ایک گھٹیا غلیظ نیچ آدمی گرفتار نہیں ہوا جس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے تعمیرات کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ پیسہ انوالو ہے، پیسہ ہر جگہ پہ جاتا ہے۔ جب پیسہ جاتا ہے تو پھر نہیں بھائی، اگر آپ ملک کے ساتھ مخلص ہیں، سینکڑوں لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، 1000 کے قریب لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، لاکھوں ایکڑ قابل کاشت رقبہ وہ اس میں پانی آ گیا ہے، 1000 ایکڑ کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، سینکڑوں ہزاروں جانور بہ گئے ہیں، لوگوں کے گھر گر گئے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، اور جو اس کے ذمہ دار ہیں، بھائی آپ کہتے ہیں کہ جی یہ قدرتی آفت ہے۔ قدرتی آفت ٹھیک ہے، قدرتی آفت ہے اور پانی آ گیا ہے، لیکن کس نے، کون ذمہ دار ہے؟ یہ جو کنسٹرکشن ہوئی ہے، کون ذمہ دار ہے؟ آپ ان کو تو پکڑیں، آپ کوئی تو ایگزامپل سیٹ کریں، آپ کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرائیں۔ جب گلزار صاحب نے کہا تھا، جسٹس گلزار صاحب نے، میں اس وقت بھی لوگوں کو پیٹتا تھا کہ آپ لوگ غلط تنقید کر رہے ہیں، جب جسٹس گلزار صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ مجھے 35-40 سال پرانا کراچی چاہیے۔ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ ان کو گالیاں دی گئی، ان کے خلاف کمپین چلائی گئی۔ انہوں نے اس لیے کہا تھا جسٹس گلزار صاحب نے کہ 35-40 سال پہلے کا جو کراچی تھا، جو پارک تھے، جو رفائی پلاٹس تھے، وہ وہاں پہ قبضے ختم کروائیں۔ یہ ایک دن ڈیزاسٹر ہوگا، ڈیزاسٹر ہو گیا نا۔ آج کراچی میں کوئی عمارت گرتی ہے، ہر 2 ہفتے میں ایک عمارت گرتی ہے، اور کئی لوگ جانوں سے چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ ریسکیو آپریشن نہیں ہو سکتا، وہاں پہ الیگل کنسٹرکشن ہے۔ دیکھیں جو پارک ہیں وہ شہر کے لنگز کا کام کرتے ہیں، آپ نے لنگز ہی ختم کر دیے شہروں کے، آپ نے کراچی کی کیا حالت کر دی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کے پی کے میں جو نقصان ہوا ہے، پنجاب میں جو نقصان ہو رہا ہے، میں بار بار سوال اٹھا رہا ہوں، ایک ہاؤس سوسائٹی کا مالک بتائیں جس کو پکڑا گیا ہو کہ اس نے غلط ہاؤس سوسائٹی بنائی ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ طاقتور ہیں، یہ اشرافیہ کے حصہ ہیں، یہ پیسہ دیتے ہیں۔ یہ آپ اسلام آباد میں انٹر ہو، جو بڑے بڑے بل بورڈ لگے ہوئے وہاں پہ تصویریں دیکھیں، اب سی ڈی اے کی جرت اور اوقات ہے کہ سی ڈی اے ان ہاؤس سوسائٹیز کو کچھ کہے گی؟ جن کے بڑے بڑے بل بورڈ لگے ہوئے اور تصویریں آپ دیکھیں، سی ڈی اے والوں کی کہاں پہ ٹانگ جائیں گی ان ہاؤس سوسائٹیز کو نوٹس کرتے ہوئے؟ بھائی صرف پنڈی اسلام آباد میں 250 الیگل ہاؤس سوسائٹیز ہیں، کوئی کاروائی نہیں ہے۔ باقی بھائی بات یہ ہے، یہ گلے پڑ چکا ہے ان کے۔ جاپان والا وزٹ 3 وجوہات سے، ایک یہ کہ آپ کو جب پتا تھا کہ پنجاب میں سیلاب آ رہا ہے آپ وہاں پہ چلے گئے، دوسرا آپ اپنی فیملی کو لے کے چلے گئے، فیملی کی بھی، آپ اپنی بیٹیوں کی بھی سہیلیوں کو لے گئے۔ دیکھیں اگر اب عظمیٰ بخاری صاحب آ کے کہہ رہی ہیں، یہ پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں 13 کروڑ کے صوبے کی، آ کے کہہ رہی ہیں کہ مریم نواز کے کپڑوں پر تنقید کرنے والے جو ہیں
وہ ہیں وہ اپنے گربان میں جن کی امیاں جو ہے وہ کپڑے نہیں پہنتی. یہ زبان ہے آپ کی؟ یہ نواز شریف نے آپ کی تربیت کی ہے؟ بھائی مریم نواز کے کپڑوں پر تنقید اس لیے ہوگی کہ وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لے رہی ہیں, اب قومی خزانہ ان کے پاس ہے. بات آپ غریب کی کرتے ہیں تو کپڑے بھی غریبوں والے پہنے, اور یا تو آپ کا اپنا کوئی سورس آف انکم ہو ذاتی, پھر پتہ چلے نا. بھئی ایک بندہ یہ ہے کہ اس کا سورس آف انکم ہی کوئی نہیں ہے, وہ کہتی ہیں کہ میری لندن تو کیا پاکستان تو کیا لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے, تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ پھر تنقید ہوگی نا. پھر آپ کے بیگ کے اوپر بھی تنقید ہوگی کہ کتنے ہزار ڈالر کا ہے, آپ کے جوتوں پہ بھی تنقید ہوگی کہ کتنے ہزار ڈالر کا ہے, آپ کی ٹک ٹاک بنانے پہ بھی تنقید ہوگی. آپ کی بیٹی قابل احترام ہے, ان کی سہیلیاں قابل احترام ہیں, وہ جائیں اپنے طور پر وزٹ کریں جب آپ ایک اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر جا رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ اپنی بیٹی کو لے گئی ہیں؟ آپ پنجاب کی اس بیٹی کو لے کے جاتی ہیں جس کے نے کوئی قابل فخر کارنامہ انجام دیا ہے, جس نے کوئی اچیومنٹ کی ہے, جس نے کوئی ڈگری کوئی ایسا ریکارڈ توڑا ہے. اس نے ہیں پاکستان میں ایسی بیٹیاں, پنجاب کی ہیں ایسی بیٹیاں. آپ ان 10 بیٹیوں کو لے جاتی ہیں پنجاب کی جن کے والدین انتہائی غریب تھے اور وہ CSS کر گئی ہیں, وہ آج اچھی جگہوں پہ, ان کو لے جاتی. آپ ٹیک کی 5 لڑکیاں جو ٹاپ کی ہیں ان کو لے جاتی. آپ زرعی شعبے کے 5 ایکسپرٹس کو لے جاتی. آپ 5 سائنس کے سائنٹسٹ جو ہیں ٹاپ کے ینگ, ان کو لے جاتی. ان کی وہاں پہ انگیجمنٹ ہوتی, آپ کی تعریف ہو رہی ہوتی. آج آپ جہاز بھر کے ایئر فورس کا جو جہاز ہے جو وزیر اعظم کا, وہ آپ لے کے چلی گئی. وہ ایئر فورس کا جہاز علی امین گنڈا پور کو کیوں نہیں مل سکتا جی, اگر اس نے کہیں جانا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ باقی صوبوں کو کیوں نہیں مل سکتا؟ وہ مریم نواز صاحب کو کیوں مل رہا ہے؟ وفاق کیوں اس کا پے کر رہا ہے, جو اسٹوری بھی آئی. اور پھر دیکھیں ان کا شاہانہ لائف سٹائل دیکھیں, آپ اپنی نوکرانیوں تک کو لے کے جا رہے ہیں. یار کوئی بات ہے کرنے والی؟ عمران خان, مجھے یہ بات امریکہ سے عاطف خان نے بتائی تھی, کسی نے بتائی تھی کہ جب عمران خان گئے تھے نا, وزیر اعظم نہیں تھے, پرائیویٹ وزٹ پہ گئے تھے, تو ظاہر ہے وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں نے ٹاپ کے ہوٹلز میں ان کی رہائش کروائی اور عمران خان وہاں پہ رہے, پرائیویٹ وزٹ تھا. لیکن جب عمران خان پرائم منسٹر کے طور پر گئے ہیں تو وہ کہاں رہے ہیں؟ کیا وہ ان ٹاپ ہوٹلز میں رہے ہیں؟ نہیں. عمران خان وہاں جو پاکستان کے ایک سرکاری, وہاں کے ایک پاکستان کی حکومت کی جو وہاں پہ ایک پراپرٹی, اس میں جا کے رہے تھے, اس لیے عمران خان کی عزت ہے. اب دیکھیں کیا سوچتے ہوں گے جاپان والے کہ یار یہ وہ غریب ملک ہے جو کہتے ہیں ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم کپڑے بیچ کے اور ہم آٹا پورا کریں گے. یہ اس غریب ملک کا ڈیلیگیشن آئے ہوئے. آپ تو یہ ان کے گلے پڑے گا, ان کو حساب دینا پڑے گا, ان کو جواب دینا پڑے گا. کیسے آپ اپنے خاندان اور اپنی نوکرانیوں کو آپ لے کر چلی گئی, ٹک ٹاک ویڈیوز آپ بنانے کے لیے لے گئی ہیں. کوئی خدا کا خوف کریں, کوئی اللہ کر رہے ہیں, اللہ سے ڈریں. آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ اور اب آپ دیکھیں گاڑیوں کی قطار لگی ہوئی ہے, جناب ہٹو بچو. دیکھیں مجھے کسی نے اس دن کہا کہ آپ کو نا جانا چاہیے, مجھے کسی نے کہا کہ آپ کو بونیر جو ہے وہ جانا چاہیے. میں نے کہا جی ان لوگوں کو جانا چاہیے جو وہاں پہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, ان لوگوں کو جانا چاہیے جو وہاں پہ, جیسے ابھی عمران ریاض خان صاحب کی ٹیم گئی ہوئی ہے جو وہاں پہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. میں نے کہا میں بالکل جاؤں گا. ابھی وہاں پہ ہر NGO, ہر ادارہ گیا ہوا ہے, کھانا فراہم کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا میں اس وقت جاؤں گا جب اللہ تعالیٰ کرم کرے, تھوڑی سی وہاں پہ ابھی کچھ دن میں بہتری آ جائے گی, پانی اتر جائے گا, پھر ریہیبلیٹیشن کے جو پروسیس ہوگا اس میں ہم جائیں گے, دیکھیں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی یہ چیز ہے, اس میں لوگوں کو اس چیز کی ہیلپ کی ضرورت ہے. ہم وہاں پہ کچھ نوجوانوں کو جا کے ڈھونڈیں گے جن کو روزگار کی ضرورت ہے, ان کے روزگار کا کوئی کوشش کریں گے کہ جتنا ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. وہ چیزیں کرنے کی ہیں. میں چلا جاؤں وہاں سے اور 7-4 دوستوں کو لے جاؤں کہ میرے اس اینگل سے بھی ٹک ٹاک بناؤ, اس اینگل سے بھی ٹک ٹاک بناؤ, کوئی اللہ کا خوف کرو یار, لوگ ڈوب گئے ہیں, تمہیں اپنی ٹک ٹاک کی پڑی ہوئی ہے, کوئی شرم نہیں ہے آپ لوگوں کے اندر, کوئی حیا نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں جہاں پہ مریم نواز صاحبہ گئی ہیں وہاں پہ پوری بیوروکریسی کوئی اور کام کر رہی ہوگی؟ وہاں تو ساری بیوروکریسی. اور یہ مجھے یاد نہیں ہے کس موقع کے اوپر یہ ریکمنڈیشنز باقاعدہ آئی تھیں مختلف اداروں کی طرف سے کہ خدارہ ایسے موقعوں کے اوپر یہ حکمران نہ جایا کریں. وہاں پہ ساری بیوروکریسی, ساری پولیس, ساری انتظامیہ ان کے پروٹوکول میں لگ جاتی ہے. اچھا صدیق بھائی یہ بتائیے گا کہ مطلب جس طریقے سے پہلے سرکاری دورے ہوتے تو ان کو بڑی سنجیدگی سے دیا جاتا تھا, لیکن ابھی سر آپ نے بات کی ٹک ٹاک ویڈیوز کی, اور جو آفیشیل میٹنگز ہیں ان میں اپنی ذاتی تشہیر کروانا, اپنے بورڈز وغیرہ لگوانا یا بینرز وغیرہ, تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ جو کچھ لاہور کے جرنلسٹ ہیں وہ اس کلیم کر رہے ہیں کہ نومبر کے مہینے میں جو آئیں چل رہی ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت جانے والی ہے. نہیں, مریم نواز کی حکومت نہیں جا سکتی, شہباز شریف کی حکومت نہیں جا سکتی. جو مریم نواز اور شہباز شریف جس طرح سے آسان راستے پہ چل رہے ہیں ایسے کوئی نہیں چل سکتا. ایسے پاکستان میں کوئی انسان, کوئی پاکستانی نہیں چل سکتا. مطلب جس کے اندر کوئی 33% بھی خودداری ہے نا, وہ تو یہ چیزیں نہیں کر سکتا جو یہ حکومت کر رہی ہے. تو اس لیے یہ تو آپ چھوڑ دیں کہ یہ کہیں جا رہے ہیں, یہ کہیں نہیں جا رہے.
ابھی آپ دیکھ لیں مزمل سہروردی صاحب نے بتایا کہ جو برسلز میں جو ایونٹ ہوا اس میں مریم نواز صاحبہ کی بہت تعریف کی گئی کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، میرٹ پہ کام کر رہی ہیں، میرٹ پہ قانون سازی کر رہی ہیں، پورا پاکستان ان کی تعریف کر رہا ہے. شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا گیا، سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ لکھا گیا کہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. تو یہ حکومت کہیں بھی نہیں جا رہی، یہ حکومت اسی طرح سے رہے گی. لیکن میرا تو یہ سوال ہے کہ شہباز شریف صاحب 18 گھنٹے جو کام کریں ہمیں بھی بتا دینا. بھائی کسانوں کا 2200 ارب کا نقصان ہو گیا ہے، انڈسٹریاں فیکٹریاں ملیں بند ہو گئی ہیں، ریل اسٹیٹ کنسٹرکشن رک گئی ہے، تنخواہ دار طبقہ برباد ہو گیا ہے، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں، بجلی کے بل دیے نہیں جا رہے، گھروں کا کرایہ لوگ دے نہیں پا رہے، بچوں کی فیس دے نہیں پا رہے، بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں سے نکلوا کے سرکاری اسکولوں میں ڈال رہے ہیں، اسکولوں سے نکلوا کے ورک شاپوں پہ کھڑا کر رہے ہیں. بتائیں تو صحیح شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں، ہم بھی سننا چاہتے ہیں. ٹیکسٹائل میں کیا ہو رہا ہے، کسان برباد ہو گیا ہے، کوئی ہمیں بتائیں تو صحیح کہ 18 گھنٹے وہ کرتے کیا ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب مطلب اتنے پاورفل ہیں کہ ان سے ہیلپ لی جا سکے، جس طریقے سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اسد قیصر صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو موجودہ حالات اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تو یہ بیان، اس بیان کو کس طرح دیکھیں؟ دیکھیں ان کو بھی پتہ ہے کہ میاں نواز شریف اس وقت کس حد تک کمپرومائزڈ ہیں. وہ صرف میاں نواز شریف کو شرمندہ کرنے کے لیے، ایکسپوز کرنے کے لیے وہ باتیں کرتے ہیں. کیونکہ کچھ ہمارے صحافی ہیں نا ہر وقت کہہ رہے ہوتے ہیں میاں صاحب ڈٹ گئے، پھر ڈٹ گئے، کہتے ہیں نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، لڑ جائیں گے میاں صاحب، اور میاں صاحب کھڑے ہو گئے، اور میاں صاحب لاوا پک رہا ہے اور پھٹ جائے گا. وہ اصل میں ان کو جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس کا لاوا اتنا ہی پکا ہوا ہے نا اندر اور پھٹنے والا ہے تو اسے کہ نہ پھاڑے، ادھر ہمارے پاس آ کے ادھر پھاڑ لے لاوا جو پھاڑنا ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی خوداری دکھانی ہے تو ادھر آگے دکھا دے. تو وہ صرف ان کو ایکسپوز کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا پی ٹی آئی کے کچھ جو لیڈرشپ ان میں سے جو ہے وہ بعض لوگ مریم نواز صاحبہ کی اب تک کی کارکردگی سے بڑے مطمئن ہیں، سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ پنجاب میں اچھا کام کر رہی ہیں، اور ان کا جو دورہ ہے اس سے بھی وہ بڑے لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ مطلب کہ باہر جاتی ہیں اور جس طریقے سے ان کا دورہ رہا ہے. دیکھیں میں کل ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروانے گیا ایمل بھائی، ایمل جدون، تو میں نے انہیں کہا، انہوں نے یہی جاپان کے وزٹ کا کہا، دیکھیں وہ بڑے ایم او یو سائن کیے ہیں بڑا. میں نے کہا جس دن کوئی بڑی انڈسٹری لگ جائے نا پنجاب میں، یہ جاپان والے لگا دیں، تو میں نے کہا آپ نے پلیز مجھے بتانا ہے، میں آپ کو لے کے جاؤں گا کہ یار میں جا کے تعریف کروں گا مریم صاحبہ کی کہ جاپان گئی تھیں، ایم او یو سائن کر کے آئی تھیں، یہ مل لگ گئی ہے، فیکٹری لگ گئی ہے، انڈسٹری لگ گئی ہے، میں تعریف کروں گا سر، لے کے میں جاؤں گا، آپ کو بھی لے کے جاؤں گا، کوہستانی صاحب کو بھی عطا کوہستانی صاحب کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے. لاسٹلی یہ بتائیے گا، یہ خبر اب پنجاب سے نکلی ہے کہ جو 2-3 صوبے اور بننے چاہیے، ایک تو ہزارہ میں اور باقی بھی جو ہے وہ صوبے بننے چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح ممکن ہے؟ اب اس طرح کیا میرا خیال ہے حکمرانوں کے بچے زیادہ ہو گئے ہیں، صوبے کم ہیں، سارے ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ لگنا چاہتے ہیں، تو بہت ضروری ہیں چھوٹے صوبے تاکہ جنید صفدر بھی بن سکیں وزیر اعلیٰ ایک صوبے کے. باقی بھی جتنے ان کے بچے ہیں نا جو بالغ ہو چکے ہیں، 18 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، 18 سال کیونکہ ووٹ وہ آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، جتنے ان کے بچے 18 سال کی عمر کو پہنچے ہیں اتنے صوبے بنا دینے چاہیے اور سب کو وزیر اعلیٰ لگا دینا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے اس وقت. بہت شکریہ جی، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ڈو یو تھنک ہمارے جو فیلڈ آف چیف آف اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب ہیں، وہ اور آئی ایس آئی کے چیف عاصم ملک، آر دے ایٹ دا سیم پیج؟ دیکھیں ہمیں تو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ جو پالیسیز تھیں وہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں، جو پالیسیز ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں. یہ صرف باہر ذرا چسکے کے لیے ہوتی ہیں، تھوڑا سا ہم لوگ اپنا دل خوش کر لیں. ہر چوتھے ہفتے جی فلانے کا اختلاف ہو گیا، فلانے کا اختلاف ہو گیا. کوئی اختلاف نہیں ہے، جو چیزیں تھیں اسی طرح سے ہیں. جو چیزیں پالیسیز ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی اختلاف ہے. بہت شکریہ. ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو سہیل وڑائچ صاحب is a very responsible man. We had a chance meeting him here in the studios as well, and ظاہر ان کو پڑھا بھی. ان کی بڑی سبکی ہوئی کہ جب ہمارے آئی ایس پی آر نے کہا کہ کوئی ملاقات برسلز میں تو کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو وہ خاموش پڑ گئے. اب کس پہ یقین کریں اور کس پہ نہ یقین کریں؟ دیکھیں سہیل وڑائی صاحب کا میں ایک ناقد ہوں، لیکن میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ سہیل وڑائی صاحب ایک ایسی بات لکھ دیں جو نہ ہوئی ہو. لیکن کیونکہ وہ اصل میں پرپس سرو نہیں ہوا تھا اور کچھ چیزیں وہ ایسی لکھ گئے تھے جس کی وجہ سے پاکستان میں ریئیکشن بہت آیا. جیسے انہوں نے ایک حوالہ دے دیا کہ جنہوں نے معافی مانگی وہ فرشتے بن گئے اور جس نے معافی نہیں مانگی وہ ابلیس بن گیا. تو وہ واقعی غلط تھا. تو اب ظاہر ہے کیونکہ ریکارڈنگ موجود نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ واقعہ بیان ایسے ہوا تھا یا انہوں نے غلط ملت کر دیا، اس سے ایک ریئیکشن آیا. اور پھر انہوں نے جو بھٹو والی بات کر دی کہ عمران خان کا عدالتی قتل کر دیا جائے گا. پھر انہوں نے جب معافی والی بات کی تو عمران خان کو اس کے اوپر پہلے ہی آ گیا تھا کہ کوئی معافی شافی نہیں ہے. اور کچھ اور چیزیں جو انہوں نے کہہ دیں
کہ جب انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی بڑی تعریف ہوئی کہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، تو پورا پاکستان ایک دم سوچنے لگ گیا کہ یار یہ 18 گھنٹے شہباز شریف صاحب ایسا کیا کام کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو تو پتہ ہے لیکن پورے پاکستان کو نہیں پتہ، کیونکہ پورے پاکستان کو تو یہ پتہ ہے کہ جب سے شہباز شریف آئے ہیں تو کسانوں کا 2200 ارب کا ایک سال میں نقصان ہوا ہے، فیکٹریاں، ملیں، انڈسٹری بند ہوئی ہے، غربت پاکستان کی تاریخی بلند ترین سطح پر ہے، بے روزگاری پاکستان کی تاریخی بلند ترین سطح پر ہے، انسرٹینٹی پاکستان کی تاریخی بلند ترین سطح پر ہے، ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، تنخواہ دار طبقہ بیزار ہے، لوگ پریشان ہیں، کنسٹرکشن رک گئی ہے، ریل اسٹیٹ رک گیا ہے، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں اور بہت حالات خراب ہیں پاکستان کے، لوگوں کو تو یہ پتہ ہے۔ اب 18 گھنٹے شہباز شریف صاحب کیا کام کرتے ہیں یہ ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے، یقین کریں میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی طرح سے پتہ چلے کہ شہباز شریف صاحب 18 گھنٹے کیا کرتے ہیں۔ ایک سوال بڑا نانسنس سا سوال ہے، پاکستان میں مہنگائی کی ہم بات کرتے ہیں، سے ایک مرغی، درمیانے سائز کی مرغی، اگر میں اس کی قیمت پوچھوں یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، اور پھر یہ آپ ایسے کریں کہ ہم نہیں آ رہے، ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، آپ اسٹیٹ کونسل مقرر کریں اور آپ ٹرائل چلائیں۔ تو اس وقت کیونکہ جج صاحب کو صرف اتنا کہا گیا تھا کہ آج آپ نے ہر صورت میں سماعت کرنی ہے، اور کیونکہ 6 سے 7 سماعتیں باقی ہیں توشہ خانہ 2 میں سزا ہونے میں، تو انہوں نے جج صاحب نے کہا کہ اب سماعت تو کرنی ہے، انہوں نے کہا چلیں جی ان کو آنے دیں۔ جج صاحب کو خود اندازہ نہیں تھا کہ صورتحال کیا ہوگی، جج صاحب کو بھی اس وقت اندازہ ہوا ہوگا جب رات 12 بجے ان کو جگایا گیا ہوگا اور ان کی تھوڑی سی طبیعت پوچھی گئی ہوگی کہ سر کیا حال ہے، کیسی نیند شیند آ رہی ہے، تو پھر جج صاحب نے رات 12:01 پہ جج صاحب نے پھر میسج کروایا کہ جی میں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے جج صاحب کو صبح ہی پتہ چلو اٹھ کے کہ آج میں نے سماعت نہیں کرنی، تو جیسے جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں 9 مئی کے کیسز میں، ان کو صبح صبح بتایا گیا 7:45 بجے کہ آج آپ کا پیٹ خراب ہے، آج آپ کو جو ہے ڈائریا ہوا ہے اور آج آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، لہٰذا آپ آرام سے سو جائیں اور آپ نے آج عدالت نہیں جانا۔ اور اس کے بعد ان کے دوست جو تھے ان کے پروسیکیوٹر صاحب کے، وہ بہت فکر مند تھے، وہ انہوں نے اسلام آباد کا کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑا، لیکن اسلام آباد کے کسی ہاسپٹل میں وہ جو ہے ان کو نہیں ملے اور وہ بڑے پریشان تھے، لیکن نہ انہوں نے کسی کی کال اٹھائی اور نہ انہوں نے کسی ہاسپٹل میں وہ ملے جو 9 مئی کے کیسوں میں اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں ذوالفقار عباس نقوی صاحب۔ ڈو یو تھنک ہمارے جو فیلڈ آف چیف آف اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب ہیں، وہ اور آئی ایس آئی کے چیف عاصم ملک، آر دے ایٹ دا سیم پیج؟ دیکھیں ہمیں تو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ جو پالیسیز تھیں وہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں، جو پالیسیز ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں، یہ صرف باہر ذرا چسکے کے لیے ہوتی ہیں، تھوڑا سا ہم لوگ اپنا دل خوش کر لیں، ہر چوتھے ہفتے جی فلانے کا اختلاف ہو گیا، فلانے کا اختلاف ہو گیا، کوئی اختلاف نہیں ہے، جو چیزیں تھیں اسی طرح سے ہیں، جو چیزیں پالیسیز ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اختلاف ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو سہیل وڑائچ صاحب is a very responsible man. We had a chance meeting him here in the studios as well, and ظاہر ان کو پڑھا بھی۔ ان کی بڑی سبکی ہوئی کہ جب ہمارے آئیس پی آر نے کہا کہ کوئی ملاقات برسلز میں تو کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو وہ خاموش پڑ گئے۔ اب کس پہ یقین کریں اور کس پہ نہ یقین کریں؟ دیکھیں سہیل وڑائچ صاحب کا میں ایک ناقد ہوں، لیکن میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ سہیل وڑائچ صاحب ایک ایسی بات لکھ دیں جو نہ ہوئی ہو، لیکن کیونکہ وہ اصل میں پرپس سرو نہیں ہوا تھا اور کچھ چیزیں وہ ایسی لکھ گئے تھے جس کی وجہ سے پاکستان میں ریئیکشن بہت آیا، جیسے انہوں نے ایک حوالہ دے دیا کہ جنہوں نے معافی مانگی وہ فرشتے بن گئے اور جس نے معافی نہیں مانگی وہ ابلیس بن گیا، تو وہ واقعی غلط تھا۔ تو اب ظاہر ہے کیونکہ ریکارڈنگ موجود نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ واقعہ بیان ایسے ہوا تھا یا انہوں نے غلط ملت کر دیا، اس سے ایک ریئیکشن آیا، اور پھر انہوں نے جو بھٹو والی بات کر دی کہ عمران خان کا عدالتی قتل کر دیا جائے گا، پھر انہوں نے جب معافی والی بات کی تو عمران خان کو اس کے اوپر پہلے ہی آ گیا تھا کہ کوئی معافی شافی نہیں ہے، اور کچھ اور چیزیں جو انہوں نے کہہ دیں کہ جب انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی بڑی تعریف ہوئی کہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، تو پورا پاکستان ایک دم سوچنے لگ گیا کہ یار یہ 18 گھنٹے شہباز شریف صاحب ایسا کیا کام کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو تو پتہ ہے لیکن پورے پاکستان کو نہیں پتہ، کیونکہ پورے پاکستان کو تو یہ پتہ ہے کہ جب سے شہباز شریف آئے ہیں تو کسانوں کا 2200 ارب کا ایک سال میں نقصان ہوا ہے، فیکٹریاں، ملیں، انڈسٹری بند ہوئی ہے، غربت پاکستان کی تاریخی بلند ترین سطح پر ہے، بے روزگاری پاکستان کی تاریخی بلند ترین سطح پر ہے، انسرٹینٹی پاکستان کی تاریخی بلند ترین سطح پر ہے، ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، تنخواہ دار طبقہ بیزار ہے، لوگ پریشان ہیں، کنسٹرکشن رک گئی ہے، ریل اسٹیٹ رک گیا ہے، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں اور بہت حالات خراب ہیں پاکستان کے، لوگوں کو تو یہ پتہ ہے۔ اب 18 گھنٹے شہباز شریف صاحب کیا کام کرتے ہیں یہ ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے، یقین کریں میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی طرح سے پتہ چلے کہ شہباز شریف صاحب 18 گھنٹے کیا کرتے ہیں۔ ایک سوال بڑا نانسنس سا سوال ہے، پاکستان میں مہنگائی کی ہم بات کرتے ہیں، سے ایک مرغی، درمیانے سائز کی مرغی، اگر میں اس کی قیمت پوچھوں تو کیا ہے؟
مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ میں نے کبھی گروسری عجیب کو سا سوال ہے. یہ میرے دوست مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید 700 کی ہے، کتنے کی؟ 700-800 کی. اچھا مجھے کسی نے دیکھی، اب وہ افواہیں بھی ہوتی ہیں، مجھے کسی نے بتایا 3,000 سے 4,000 کی. میں نے کہا کمال ہے. تو 700-800 وہ یہ کی بتا رہے ہیں وہ مرغی. دیسی مرغی جو ہے نا وہ 3000 کی ہے. اچھا دیسی مرغی 3,000 کی ہے. یہ بالکل جو یہاں دوست بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے جو دوست بیٹھے ہیں یہ شاید لیتے رہتے ہیں تو اس لیے انبلیو. تو اس کا مطلب ہے کہ برائلر جو ہے وہ 700 سے 800 روپے کا، اور ایک دیسی مرغی 3,000. انبلیویبل، ویری انبلیویبل. پیپلز پارٹی جو بلاول زرداری ہیں، انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا انٹرنیشنل، اور بلکہ بہت اس کی پذیرائی بھی ملی ہے کہ وار کے بعد بلاول نے جس طرح سے دنیا میں ٹریول کیا بڑے اچھے طریقے سے پورٹری کیا. تو ابھی مریم نواز صاحبہ جب تشریف لے کے گئی جاپان، تو ان کو ایئر فورس کا طیارہ دیا گیا. تو کیا پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ایئر فورس کے طیارے میں اتنا 30-35 لوگوں کا ڈیلیگیشن جائے؟ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اس ہائیبرڈ سسٹم میں آر دے ایٹ دا سیم پیج، یا ان کی بھی کوئی رفٹس ہیں آئندہ کی پوزیشنز کے لیے؟ پیپلز پارٹی اپنی روح کسی اور کے حوالے کر چکی ہے. تو پیپلز پارٹی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جا کے ادھر بیٹھ جانا ہے اور ادھر آپ نے لیٹ جانا ہے، آپ نے اب یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے. تو ان بیچاروں کے اپنے تو نہیں ہے، انہوں نے فیصلہ اپنے خود نہیں کرنے ہوتے. اور باقی جو آپ نے بلاول صاحب کی بات کی کہ انہوں نے بڑا کوئی شاندار انٹرنیشنلی کام کیا، تو معذرت کے ساتھ میں آپ سے اختلاف کروں گا. انہوں نے کوئی بڑی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. جو کچھ کیا وہ ٹرمپ نے اور امریکہ کی مہربانی ہے، اور امریکہ کو مینیج نہ تو بلاول نے کیا ہے، نہ شہباز شریف نے کیا ہے. اور ٹرمپ اور امریکہ جس طرح سے مینیج ہوئے ہیں، وہ جب کبھی کوئی لکھے گا تو پتہ چلے گا کہ پتہ نہیں ہم نے کس کس طرح سے ان کو راضی کیا ہے. اب ہم اس وقت 30,000 کلومیٹر دور سے امریکہ سے ہم آئل جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں، اور منرلز بھی ہم ان کو دے رہے ہیں. نوبل پرائز کے لیے بھی ہم نے نامزد کیا ہے، کرپٹو میں بھی ہم انویسٹ کر رہے ہیں. پہلی بار ایسے ہو رہا ہے کہ امریکہ کو پاکستان دے ہی دے رہا ہے، لے کچھ نہیں رہا. ماضی میں جب امریکہ کے ہم قریب تھے تو امریکہ ہمیں ڈالرز دے رہا ہوتا تھا، بہت کچھ دے رہا ہوتا تھا. اس وقت ہم سب کچھ امریکہ کو دے رہے ہیں. تو وہ سارا کچھ امریکہ کی وجہ سے. باقی بلاول کو کوئی کردار نہیں ہے، اس حکومت کو کوئی کردار نہیں ہے، اور آپس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول بیچارے نے خود تھوڑی فیصلہ کرنا ہے، زرداری نے تھوڑی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے نون لیگ کے ساتھ کب تک رہنا ہے. ایک اور سوال ہٹ کے ہے بلوچستان کا، جب میں ذکر کرتی ہوں، اور اگر امریکہ کے ساتھ، ابھی آپ نے کیونکہ ذکر کیا کہ ہمارے چیف صاحب امریکہ میں موجود تھے اور لگاتار 2 دورے ہوئے ہیں، دونوں دوروں میں ان کی لمبی ملاقات ہوئی، مگر اگر امریکہ بلوچستان میں آ جاتا ہے، ڈو یو تھنک کہ افغانستان سے بھی ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ادھر ہمارے انڈیا سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ایران کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں بگڑتے ہیں، تو یہ تھنک کہ ایران کی ریزرویشنز یا اس کو اس پہ اختلاف نہیں ہوگا کہ ان کے کنارے کے اوپر وہ ملک آ کے بیٹھ جائے منرلز کے لیے، جس نے ان کے نیوکلیئر جو سیٹ اپ ہے اس کے اوپر بمبارڈمنٹ بھی کی تھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن کو 25 کروڑ پاکستانیوں کی ناراضگی کی فکر نہیں ہے، وہ ایرانیوں کی ناراضگی کی فکر کریں گے؟ وہ بھائی اس وقت تو ہمیں چاہیے کہ ٹرمپ بس صدقے واری اور قربان جاتا رہے ہمارے اوپر، بس ہماری حکومت کو چلتا رہنے دے، اور جو ہم انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہے ہیں اس کے اوپر امریکہ سے کوئی آواز نہ اٹھے. ہمیں بس یہ چاہیے. باقی ہمیں کیا، ہمارا کیا لینا دینا ایران کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ یا 25 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ. ہمیں بس حکومت چلنے دے، اقتدار سلامت رہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں انشاءاللہ میری ریکویسٹ ہوگی دوبارہ بھی ضرور شامل ہوگا. واقعی آپ نے بھرپور انفارمیشن دی جناب صدیق جان صاحب، مگر آپ نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم اتنا کمپرومائزڈ ہے، دنیا میں کہیں بھی نہیں، مگر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ امریکہ میں اس وقت ایوری تھنگ از کمپرومائز. نہیں، آپ امیجن کیجئے میں گا ریلی سوری. تولسی گیبٹ کی پوزیشن، آپ امیجن کیجئے گا پیٹ ہیگزٹ کی پوزیشن، آپ امیجن کیجئے گا مارکو روبیو وائس پریزیڈنٹ، جے ڈی وینس کی بات کریں، وہاں کی عدالتیں ٹوٹل کمپرومائزڈ ہیں. میں معذرت کے ساتھ میں جاتے جاتے آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں پاکستان کی عدالتوں کا. وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ 3 ملکوں کے پولیس آفیسرز بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کتنی دیر میں چور پکڑ لیتے ہیں. پہلے نے کہا کہ ہم 2 گھنٹے میں پکڑ لیتے ہیں، دوسرے نے کہا ہم 1 گھنٹے میں پکڑ لیتے ہیں، تیسرا پاکستانی بیٹھا تھا، اس نے کہا ہمیں چوری ہونے سے 4 گھنٹے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ چوری ہونے والی ہے. تو پاکستان کی عدالتیں بھی اسی طرح سے ہیں کہ اس وقت ان کے جو فیصلے ہیں وہ کیس لگنے سے پہلے بتا دیا جاتا ہے. کوئی ایک کسی جگہ مل کے آتا ہے، ہاں نہیں، وہ کسی جگہ مل کے آتے ہیں تو وہ پہلے بتا دیتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے، بلکہ شرمناک بات یہ ہے کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فلانا جو ہے وہ
آج کل فیصلے لکھ رہا ہے اور وہ آج کل فلانے ملک میں گیا ہوا ہے, وہاں کا موسم اسے بڑا پسند ہے, وہاں بیٹھ کے وہ فیصلے لکھ رہا ہے. تو یہ باتیں اب عام سی ہوتی ہیں کہ یہ فیصلہ فلاں نے لکھا ہے, یہ فیصلہ فلاں نے لکھا ہے. تو یہ تو حالات ہیں.